لوگ جمع نہ ہو۔ اتفاق جب ابراہیم اپنی جمعیت کو لے کر مختار کی طرف چلا ہے تو راستے میں ایاس بن مضارب ہی سے مقابلہ ہو گیا، طرفین کے ایک دوسرے پر حملے ہوئی اور ایاس بن مضارب ابراہیم کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ ادھر مختار کے مکان پر بھی 4000 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، وہاں سرکاری فوج کی دوسری دستی سے جنگ چھڑ گئی۔ ادھر سے ابراہیم لڑتا بڑھتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا، ادھر ہی محلے کی فوجی آ گئی اور مختار کی قیامگاہ کے سامنے جنگ ہونے لگی۔ ابراہیم بن مالک اشترنخائی نے سرکاری فوج کو شکست دے کر بھگایا۔ ادھر سے عبداللہ بن متی اور تازہ دم فوج لے کر آیا۔ کبھی ابراہیم اور مختار عبداللہ بن متی کو دھکیل کر دارالعمارہ میں داخل کر، دارالعمارہ مطلب جو گورنر ہاؤس تھا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی عبداللہ بن متی ان کی پیچھے ہٹاتا ہوا کوفہ سے باہر نکال لیتا۔ رات بھر یہ لڑائی جاری رہی، جو لڑائی نے طول کھینچا مختار کی جماعت ترقی کرتی رہی، یعنی آ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر عبداللہ بن متی کو دارالعمارہ میں محصور ہونا پڑا۔ مختار نے 3 روز تک دارالعمارہ کا محاصرہ جاری رکھا، چونکہ اندر آدمی زیادہ تھے، جگہ تنگ تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، لہٰذا عبداللہ بن متی کو کسی پوشیدہ راہ سے نکل کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مکان میں جا کر چھپ گیا اور باقی لوگوں نے امان طلب کر کے دارالعمارہ کا دروازہ کھول دیا۔ مختار نے دارالعمارہ اور بیت المال پر قبضہ کر کے بہت سارا روپیہ اپنے آدمیوں میں تقسیم کیا۔ جامع کوفہ میں اہل کوفہ کو جمع ہوئی، مختار نے خطبہ دیا اور محمد بن حنفیہ کی بیعت اور امامت تسلیم کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اہل کوفہ نے کتاب و سنت کی پیروی اور اہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعہ اقرار کیا۔ مختار نے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا، اور بیعت عام کے بعد مختار نے سنا کہ عبداللہ بن متی ابو موسیٰ کے مکان میں روپوش ہے۔ اس نے 1 لاکھ درہم اس کے پاس بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ مجھے کو معلوم ہوا ہے کہ تم سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے ابو موسیٰ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو، لہٰذا یہ 1 لاکھ درہم قبول کر لو اور 3 دن تک کے اندر اپنا سامان درست کر کے کوفہ سے روانہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن متی شرم کی وجہ سے مکہ کی طرف نہیں گیا، کوفہ سے بصرہ چلا آیا۔ جس زمانے میں سلیمان بن سر کے ہمراہی ہزیمت خوردہ کوفہ میں آئے تھے، انہیں میں مثنی بن مخرمہ عبدی نامی ایک شخص بصرہ کا رہنے والا تھا۔ مختار کے خط کے پڑھ کر یہ لوگ جیل خانہ میں اس سے ملنے گئے تھے، اوپر اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اسی وقت مثنی نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور مختار نے اس کی یہ وصیت کر کے بصرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہ تم وہاں جا کر شیعان علی سے میری نیابت میں بیعت لو اور اپنی جمعیت کو بڑھاؤ، جس وقت میں کوفہ میں خروج کروں گا اس وقت تم بھی بصرہ میں خروج کرنا۔ چنانچہ مثنی بن مخرمہ نے بصرہ میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کی، ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بصرہ میں مثنی کے پاس بھی اطلاع بھیجی دی تھی، اس نے بھی وہاں تاریخ مقررہ پر خروج کیا، لیکن بصرہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حارث بن ابی ربیعہ امیر بصرہ تھا۔ حارث بن ابی ربیعہ نے ان باغیوں کی منصوبوں کو پورا نہ ہونے دیا اور سب کو ایک محلہ میں گھیر کر محصور کر لیا اور پھر سب کو بصرہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے نکل کوفہ میں مختار کے پاس چلے آئے۔ اس طرح بصرہ تو بچ گیا مگر کوفہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت سے نکل گیا، کیونکہ وہاں پر مختار ثقفی ان کے معاونین وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ تو کوفہ میں مختار نے اپنا تسلط قائم کر کے شرفائے کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند جنڈے بنائے۔ ایک علم عبداللہ بن حارث بن اشتر کو دے کر اور دینا کی طرف بھیجا، ایک علم محمد بن عمیر بن عطارد کو دے کر آذربائیجان کی طرف روانہ کیا اور ایک علم عبدالرحمن بن سعید بن قیس کو دے کر موصل کی طرف رخصت کیا۔ اسحاق بہرحال یہ مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے لشکر جو ہے نا وہ بھیج دیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ ایک منٹ، یہاں سے یہ صفحہ نمبر 102 سے اوپر آپ دیکھیں، مختار بہت ذی ہوش اور چالاک آدمی تھا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ در سے پڑھو۔ مختار بہت ذی ہوش اور چالاک آدمی تھا، اس نے کوفہ پر قابض اور متصرف ہو کر ایک خط عبداللہ بن زبیر کو لکھا۔ اب آپ کو سب سمجھ آ گیا نا کہ اس نے کوفہ پر تو حملہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کو کوفہ سے انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ میں دارالعمارہ کوفہ میں آج کل مقیم ہوں، مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے، آپ کو کوفہ کی گورنری مجھ کو عطا کر دیجیے۔ عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے کہ یہ مجھ کو دھوکہ دے کر اور اپنی طرف سے غافل رکھ کر حکومت اور سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی کو کوفہ کی گورنری کا پروانہ دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے زائرین قدامہ کو 500 سواروں کے ساتھ 70,000 درہم دے کر روانہ کیا کہ راستے میں ہی عمر بن عبدالرحمن کو روک کر اور یہ رقم دے کر واپس کر دو۔
اگر وہ واپس ہونے سے انکار کر دے تو تم اپنے 500 سواروں سے اس کو گرفتار کر لینا۔ عمر بن عبد الرحمن نے اول تو انکار کیا، لیکن پھر 500 سواروں کی جمعیت کو دیکھ کر مناسب سمجھا کہ 70,000 درہم قبول کر لی جائے، چنانچہ 70,000 درہم لے کر بصرہ کی طرف روانہ گیا۔ عبداللہ بن مطیع کو بھی بصرہ ہی چلا گیا تھا۔ اب عمر بن عبد الرحمن نے بھی بصرہ کا رخ کیا، جہاں حارث بن ابی ربیعہ کو بائے حکومت وہ کر رہا تھا۔